بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بچپن میں ایک دن سڑک کے کنارے کھڑا تھا کہ ایک بار آب صاحب حشمت نورانی صورت والے بزرگ گھوڑے پر تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ میں نے ڈرتے اور کانپتے ہوئے پوچھا، آپ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، میں حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہوں۔ میں نے پھر عرض کیا، مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ فرمایا، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے تمہیں ان کے بارگاہ میں لے جا رہا ہوں۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری ہوئی تو وہاں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلوہ فرما تھے۔ مجھے دیکھتے ہی نبیوں کے سلطان رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں دستے مبارک میری طرف بڑھائے اور ارشاد فرمایا، میرے ہاتھ پکڑ لو۔ پھر دستخط، پھر بیعت لی اور کلمہ کی تلقین فرمائی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تو درجات و مقامات کا کوئی حجاب باقی نہ رہا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ پر توجہ فرمائی، جس سے میرے وجود میں صدق اور صفا یعنی سچائی اور پاکیزگی پیدا ہو گئی۔ توجہ فرمایا کرنے کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس سے رخصت ہو گئے۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری جانب توجہ فرمائی، جس سے میرے وجود میں عدل و محاسبہ نفسی فکر مدینہ پیدا ہو گیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رخصت ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری جانب توجہ فرمائی، جس سے میرے اندر حیا اور سخاوت کا نور پیدا ہو گیا۔ وہ پھر اس نورانی مجلس سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے مجھ پر توجہ فرمائی تو میرا جسم و علم و شجاعت اور علم سے بھر گیا۔ پھر پیارے آقائے دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، تم میرے فرزند ہو۔ پھر میں نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدمین شریفین کا بوسہ لیا اور ان کے غلامی کا پٹا اپنے گلے میں پہن لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر دستگیر حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمایا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے مخلوق خدا کی رہنمائی کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے جو کچھ بھی دیکھا اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا۔ سائل و دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو جائے گا۔ مفلسون کی گلی میں جا پڑو، باغ خلد اکرام ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میری والدہ مائدہ ان میں مجھ سے کہا، جب تک مرشد کامل کا دامن نہ پکڑو گے معرفت حاصل نہ ہوگی۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا، مجھے ظاہری مرشد کی کیا ضرورت ہے؟ میرے مرشد کامل تو حضور پر نور شافی یوم النشود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ والدہ مائدہ نے کہا، بیٹا ظاہری مرشد بھی ضروری ہے، اس کے بغیر اللہ عز و جل کی معرفت مشکل ہے۔ پھر حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والد مائدہ کے حکم کی تعمیل میں مرشد کامل کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور دریائے راوی کے کنارے گھر بغداد شریف پہنچے۔ آپ نے یہاں حضرت شاہ حبیب اللہ قادری علیہ رحمۃ اللہ الباری کے فیضان کا اشارہ سنا تو ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری علیہ رحمۃ اللہ الباری کی یہ کرامت مشہور تھی کہ پانی کی دیگ ہلکی آنچ پر ہر وقت گرم رکھا کرتے تھے۔ جو معرفت الہی کا طلبگار آتا تو اسے دیگ میں ہاتھ ڈالنے کا حکم فرماتے، ہاتھ ڈالتے ہی وہ صاحب کشف ہو جاتا۔ جب حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کرامت کو دیکھ کر اپنی جگہ خاموش بیٹھے رہے، پوچھنے پر آپ آنے کا مقصد بیان کیا تو حضرت شاہ حبیب اللہ قادری علیہ رحمۃ اللہ علیہ باری نے فرمایا، پھر اپنا ہاتھ دیگ میں داخل کیوں نہیں کیا؟ اگر دیگ میں ہاتھ ڈال دیتے تو مراد کو پہنچ جاتے۔ آپ نے کہا، مجھے دیگ میں ہاتھ ڈالنے والوں کا حال معلوم ہے، اس سے میری مراد پوری نہیں ہوگی۔ حضرت شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، یہاں ٹھہر کر چند روز مجاہدہ کریں۔
مسجد کا حوض بھرنے اور سین دھونے کا کام کرے۔ اگلے دن حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے پانی بھرنے کے لیے مشکیزہ مانگا، جس سے وہاں کے خدمت گاروں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے ایک ہی مشکیزہ بھر کر ڈالا تو حوض بھر گیا اور پھر مسجد کا پورا صحن تھوڑا سا والا خدمت کر تمام ماجرا حضرت شاہ زیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا تو انہوں نے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، کیا تمہارے پاس دنیاوی مال ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا، جی ہاں۔ حضرت شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یکسوئی حاصل نہیں ہو سکتی، پہلے مال و متاع سے فارغ ہو جاؤ۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ فوراً گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ گھر میں ولی کاملہ والدہ مائدہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف سے یہ بات جان لی، لہٰذا آپ کے ازواج سے فرمایا، میرا بیٹا دنیاوی مال متاع سے جان چھڑانے آ رہا ہے، تم اپنا زیور اور نقوی بچا لو اور کہیں دبا دو تاکہ وقت ضرورت کام آئے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور والدہ محترمہ نے آنے کی وجہ پوچھی تو عرض کی، شیخ نے دنیاوی مال کو چھوڑنے اور دور کرنے کا حکم دیا ہے۔ والدہ مائدہ نے کہا، اگر کوئی مال ہے تو لے کر دور کر دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مجھے گھر سے مال کی بو آ رہی ہے۔ والدہ مائدہ نے کہا، اگر یہ بات ہے تو نکال لو۔ لہٰذا جس جگہ زیور وغیرہ دبایا گیا تھا آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے نکال کر پھینک دیا اور فارغ ہو کر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم دنیاوی مال سے تو فارغ ہو گئے، اب اپنے ازواج کا کیا کرو گے؟ اللہ عز و جل کے حق ادا کرو گے یا ان کا جا کر انہیں آزاد کر دو تاکہ تم پورے طور پر راہ حق کے لیے تیار ہو جاؤ؟ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ شوق کو وارفتگی میں اسی وقت پھر گھر کی طرف لوٹے۔ والدہ مائدہ نے پھر جان لیا اور آپ کے اعتبار سے فرمایا، میرا بیٹا تم سے منقطع تعلق کرنے کے لیے آ رہا ہے، ہوشیار ہو جاؤ۔ میرے پیٹ کے پیچھے بیٹھ جانا، کہیں شوق الہی کے سبب تمہارے حق میں کوئی شرعی کلمہ طلاق زبان سے نہ کہہ دے۔ اتنے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ گھر میں داخل ہوئے اور والدہ مائدہ نے پوچھا، کہو بیٹا اب کیسے آنا ہوا؟ آپ نے آنے کا مقصد بیان کیا تو والدہ محترمہ نے آپ کے ازواج جہاں سے کہا، سنو بیٹا، ان کے جو حقوق مثلا نان نفقہ وغیرہ تم پر لازم ہیں وہ سب رضا الہی کی خاطر یہ تمہیں معاف کرتی ہے۔ تم ان کے حقوق ادا کرنے سے فارغ ہو، تم اللہ عز و جل کے حقوق ادا کرو اور تمہارے جو حقوق ان کے ذمے ہیں وہ بدستور قائم رہیں گے۔ اگر تم نے سلوک کے معرفت طے کر لیا تو بہتر، ورنہ تمہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے آنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ سبحان اللہ! حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ کی والدہ مائدہ کا کیسا جذبہ ایمانی تھا کہ انفرادی کوشش کرتے ہوئے اپنے لخت جگر کو خود سے جدا کر کے کامل و پیر و مرشد تلاش کرنے اور راہ خدا میں سفر کرنے کا ذہن دیا۔ اے مال دولت سے فراغت اور حقوق کی معافی کے بعد حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ پر کامل توجہ فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کافی دیر تک اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ حضرت شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کیا تم اپنی مراد کو پہنچ گئے ہو؟ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، آج جو کچھ موج پر ظاہر ہوا وہ بچپن میں ہی حاصل ہو چکا تھا۔ یہ تن کا حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے بطور ازمائش فوراً غائب ہوئے اور فضا میں اڑ کر کہیں چلے گئے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ بھی پیچھے اڑے اور حضرت شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ایک کھیت کے کنارے بوڑھے آدمی کی صورت میں پایا جو بیلوں کی جوڑی لیے ہل چلا رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی گودری پہن کر اجنبی صورت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، بابا آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ آپ آرام کریں، میں آپ کی جگہ ہل چلاتا ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ اپنی اصلی صورت میں لوٹ آئے۔ ایک مرتبہ یوں آزمائش کی کہ اڑ کر کسی شہر میں پہنچے اور وہاں کی غیر معروف مسجد میں چھوٹے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینے میں مصروف ہو گئے تو حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ بھی پیچھے اور ان کے قاعدہ ہاتھ میں لیے حاضر خدمت ہو گئے۔ جب کئی مرتبہ آزمائش ہو چکی تھی تو حضرت شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے کہنے لگے، جس نعمت کو آپ مستحق ہیں وہ ہمارے بس میں نہیں، لہٰذا آپ میرے شیخ سید السادات حضرت پیر سید عبدالرحمن دہلوی قادری علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ
باری کی خدمت میں چلے جائیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دہلی پہنچ کر سلسلہ عالیہ قادریہ میں سید السادات حضرت پیر سید عبدالرحمن جیلانی دہلوی علیہ رحمۃ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کے فیوز و برکات سے مستفید ہوئے۔ جب حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ منزل مقصود کی تلاش میں دہلی کے قریب پہنچے تو سید السادات حضرت پیر سید عبدالرحمن جیلانی دہلوی نے اپنے ایک مرید کو بھیجا کہ فلاں راستے میں اس شکل و صورت والا رائے حق کی متلاشی آ رہا ہے، اسے فوراً ہمارے پاس لے آؤ۔ 29 دی قد تلہا رام 1038 مطابق 11 مئی 1668 بروز جمعۃ المبارک حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید السادات پیر عبدالرحمن علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے تو انہوں نے حضرت سلطان بہو کا ہاتھ پکڑا اور خلوت میں لے گئے، پھر اپنے مرید کامل پر معرفت حق کے انوار و تجلیات کی بارش برسائی۔ مرشد کامل سے فضاب ہونے کے بعد حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے رخصت لے لی۔ بقیہ حصہ اگلی ویڈیوز میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔